بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حمزہ عزیز خان ہوں، اینڈرائڈ پراپرٹی سے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل سے اندازہ لگایا ہوگا کہ ریئل اسٹیٹ صرف اور صرف پلاٹ خریدنے کا نام نہیں ہے، تو آج ہم بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ریئل اسٹیٹ صرف اور صرف پلاٹ کو کہتے ہیں کہ جی ہم پلاٹ خرید لیں تو یہی ہماری انویسٹمنٹ ہے، اور طرح کی انویسٹمنٹ پہ بالکل بھی ان لوگوں کا دھیان نہیں ہوتا۔ تو بہت ہی زبردست ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور دیکھنے سے پہلے لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی انفارمیشن اور اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ پچھلے چند عرصے میں اگر دیکھا جائے، ہم 2022-23 میں جتنے بھی انویسٹرز ہیں، جتنے بھی ہمارے کلائنٹس ہیں، جن سے بھی ہم نے ابھی تک آپ کو ڈسکشن آپ کرتے ہیں، جتنے بھی آپ کو باتیں سننے کو ملتی ہیں، یہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ 2022-23 میں پراپرٹی میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور جس نے بھی ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کیا ہے وہ صرف اور صرف نقصان میں گیا ہے۔ وہ پلاٹ چاہے کسی بھی جتنی بھی اچھی سوسائٹی میں خرید لے، چاہے وہ ڈی ایچ اے میں خریدے، چاہے وہ لاہور کی کسی اچھی سوسائٹی میں خریدے یا اسلام آباد میں خریدے، تو ریل اسٹیٹ کراچی تک آپ کو نقصان ہی نقصان نظر آئے گا۔ اور جہاں بھی جس نے آج سے 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے جس نے بھی یہ سوچا تھا کہ میں نے اپنی جو انویسٹمنٹ کی ہے بڑی سیف انویسٹمنٹ کی ہے اور میں نے بڑے ہی ریزنیبل ریٹ کے اوپر پلاٹ خرید لیا ہے، تو وہ اس کی بھول تھی، اور ہمیشہ سے اس نے پچھلے 1.5-2 سال سے لوگ انتظار کر رہے ہیں اور ابھی تک نقصان ہی نقصان دیکھا گیا ہے۔ تو پچھلے 2023 کے اندر اگر ہم دیکھیں، 2023 کے اندر اگر ہم ریل اسٹیٹ کا اندازہ لگائیں تو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ نقصان والا سال 2023 تھا۔ 2023 میں لوگوں کو نقصان کیوں ہوا اور کیا اس کے پیچھے وجہ تھی؟ سب سے بڑی وجہ ٹیکسز کی تھی، اور جو حکومت چینج ہوئی ہے، لوگوں کو جو میں نے ابھی تک اندازہ لگایا کہ اس جو نئی گورنمنٹ کے اوپر لوگوں کو اتنا زیادہ یقین نہیں تھا، اور انویسٹمنٹ بہت ساری اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے آتی تھی اور اس لیول کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ نہیں آئی، اور ٹیکسز آپ نے دیکھیں تو ٹیکسز بہت زیادہ لگے ہیں۔ تو ریل اسٹیٹ صرف اور صرف ابھی تک نقصان میں نہیں گئے۔ ریل اسٹیٹ میں لوگوں نے پچھلے، اگر ہم بات کریں کہ پلاٹوں میں اگر نقصان کیا ہے، تو لوگوں نے، آپ کو میں بتاؤں کہ 1 سال کے اندر 50 لاکھ سے 1 کروڑ تک کا پروفٹ بھی لیا ہے۔ تو پروفٹ کس چیز میں لیا ہے، میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ ابھی بھی جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ 1 سال کے اندر پروفٹ لینا چاہتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ 1 سال کے اندر ہم پروفٹ لے لیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا، جن لوگوں نے پچھلے 2 سال کے اندر نقصان کیے ہیں، تو ان لوگوں کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایک کام ضرور کریں کہ فلیٹس کے اندر انویسٹمنٹ کریں، لوگ شاپس کے اندر انویسٹمنٹ کریں، کمرشل پراپرٹی آپ دیکھیں اس کے اندر ضرور انویسٹمنٹ کریں، یا سب سے اچھی انویسٹمنٹ جو ہے گھروں کی انویسٹمنٹ ہے۔ گھروں کی انویسٹمنٹ آپ کریں گے، کوئی لوگ جنہوں نے بنے بنائے گھر، یہ نہیں کہ آپ نے ابھی گھر بنانے ہیں، جن لوگوں نے بنے بنائے گھر جو لوگ خریدیں گے ان کو کیوں فائدہ ہے، میں آپ کو فائدہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ کمرشل کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے یا فلیٹس خریدیں گے یا پھر شاپس خریدیں گے یا پھر گھر خریدیں گے، اس میں یہ کہ آج سے 2 سال پہلے جن لوگوں نے اپنا گھر بنانا سٹارٹ کیا تھا، 3 سال پہلے گھر بنانا سٹارٹ کیا تھا، انہوں نے تقریباً اپنا 50% تک جو گھر ہوگا وہ 2020-21 کے درمیان کمپلیٹ کر لیا ہوگا، اور ان کی جو، اگر ہم ان کی فنشنگ دیکھیں، فنشنگ 2022 تک ہی کمپلیٹ ہوئی ہوگی۔ 2022 کے سٹارٹ کے ریٹ دیکھیں، سیمنٹ بیگ کی اگر ہم پرائس دیکھیں اور آج تک کی پرائس کو اگر ہم 2023 کے اندر کمپیئر کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے، 50% تک آپ کو فرق نظر آئے گا۔ آپ ان کی جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے، جو ان کی ڈیولپمنٹ کاسٹ آ رہی ہے، آپ کو 50% تک آپ کو زیادہ اس کی جو ہے پرائس نظر آئے گی۔ تو میرا آپ لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ آپ جنہوں نے 2020-21 کے اندر جن لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں یا فلیٹس بنائے، جنہوں نے کمرشل پلازاز بنائے، اس کے اندر آپ اگر انویسٹمنٹ کریں گے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اگلے 1 سال کے اندر اندر دیکھیں گے کہ اگر آپ 1 کروڑ لگائیں گے تو 1 کروڑ کے ساتھ آپ 50 لاکھ روپے بھی بنائیں، مطلب آپ کو پروفٹ ہوگا۔ تو اسپیشلی جو لوگ جو پروفٹ لینا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ایک سال کے اندر اندر 1 کروڑ کے ساتھ اگر ہم 50 لاکھ کمائیں، تو ان لوگوں کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ لوگ گھروں کے اندر سب سے پہلے جو اگر آپ پریفر کریں وہ گھروں کو آپ پریفر کریں۔ 1 سال کے اندر اگر آپ لوگوں نے اگر مٹیریل آپ کو کاسٹ بتائے تو کہ اگر انہوں نے پورا سٹرکچر 4000 پر سکوائر فٹ کے اوپر بنایا تو آج وہ ریٹ 7000 پر سکوائر فٹ ہے۔ تو ادھر ہی آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ جس کا 1 کروڑ روپے جس نے گھر پہ خرچہ ہوا ہے، 1 سال کے بعد اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو
7,000, अगर 7,000 आ जाए 8,000 पे चला जाएगा। जिसने 4,000 पे घर बनाया तो आपको तकरीबन 50 लाख रुपए जो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ेगी। तो मेरा मशवरा ये है कि आपको घरों की तरफ जाना चाहिए। प्लाटों से ज़्यादा जो लोग प्लॉट खरीदना चाहते हैं वो 3-4 साल तक का सोच के प्लॉट खरीदें। हमने अगर इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदना है 3-4 साल के बाद ज़रूर फ़ायदा होगा। ये मैं नहीं कह सकता कि उसके अंदर नुकसान होगा, लेकिन जो लोग जल्द प्रॉफिट लेना चाहते हैं, जल्द से जल्द जो कहते हैं कि हमारा प्रॉफिट है, अगर इनके पास एक हैंडसम अमाउंट पड़ी हुई है घर खरीदने की, इंस्टॉलमेंट्स के अलावा हैंडसम अमाउंट पड़ी हुई है, तो वो घर खरीदें। फर्स्ट प्रेफरेंस जो है घरों को दें, उसके बाद आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ की तरफ, फ्लैट्स की तरफ जाएं। जो लोग ये खरीदेंगे उनको 2024 तक, एक साल के अंदर अंदर 50 to 70% तक उनको जो है प्रॉफिट हो सकता है। तो ये थी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है आपके पास मेन गाइडलाइन नहीं होती, आपको बताने वाला कोई नहीं होता। लोग सिर्फ और सिर्फ प्लॉट को रियल स्टेट समझ रहे होते हैं अभी तक कि हम प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी जो है इन्वेस्टमेंट है, नहीं तो हम घरों के अंदर करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। लोग सिर्फ और सिर्फ इस टाइम जो है इंस्टॉलमेंट्स वाली चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं। इंस्टॉलमेंट्स के अलावा अगर आपके पास हैंडसम अमाउंट पड़ी हुई है तो मैंने आप लोगों को ऑप्शंस दिए हैं, ये आप लेंगे तो आपको बेहतरीन, आपके लिए एक साल के अंदर अंदर आपके पास प्रॉफिट आप हासिल करने में कामयाब होंगे। तो ये थी आज की आपके साथ डिस्कशन, जो करना मैं ज़रूरी समझ रहा था। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मज़ीद भी आपके साथ अपडेट शेयर करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।